بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبدالعقیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاٹ نیٹ ورک۔ شہباز شریف انٹرنیشنل چور ڈکلیئر ہو گئے۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے، پاکستانی عدالتوں نے ان کو چور ڈکلیئر کیا، ان کو نااہل کر دیا، لیکن یہ تو پاکستان کا سسٹم ہوا کہ پھر پاکستان میں وہ لوگ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو سکتا، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف ہوا ہے۔ پچھلے سالوں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے زلزلہ متاثرین کے پیسے چرائے تھے، جو کہ 15 ملین پاؤنڈز تھے، ان میں سے 10 ملین پاؤنڈ انہوں نے چرائے تھے، اور ان 10 ملین پاؤنڈ کو یہ واپس لے کے گئے تھے لندن، جہاں پہ ان کے فلیٹس اور کمپنیز بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان پیسوں کو چوری کر کے واپس منی لانڈرنگ کر کے واپس لے کے گئے۔ تو اس حوالے سے ڈیلی میل ایک اخبار ہے انگلینڈ کا، انہوں نے یہ ثبوت لائے تھے کہ انہوں نے یہ 10 ملین پاؤنڈ واپس انگلینڈ لے کے آئے تھے، جو کہ زلزلہ متاثرین کے پیسے تھے، اور انہوں نے یہ خبر چھاپی تھی۔ تو شہباز شریف اس ٹائم بہت، وہ تو پنجاب کو وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ بہت ایکٹیو ہو گئے کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا اس اخبار والوں نے، اور شہباز شریف نے ان پہ ہرجانہ کیس کر دیا انگلینڈ کی عدالت۔ تو کئی سال تو یہ بھاگتے رہتے تھے اس کیس سے، بعد میں ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ یہ تو پاکستان کی عدالت نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی عدالت ہے۔ تو پھر انہوں نے کئی دفعہ اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم نے یہ کیس جیت لیا ہے، میرے اورنگزیب نے اس پہ بات کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اب یہ معاملہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور وہ انگلینڈ چلے گئے، تو انہوں نے عدالت نے ان کو بلایا ادھر اور ان کو کہا کہ آپ آئے اور اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو، میں تو وزیر اعظم ہوں اور میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں تو بار بار اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم اس کیس کو ہارنے والے ہیں، ویسے بھی ان کو تو شرم ہے نہیں، کیونکہ یہ تو ان کے نام ہی چور ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی پاکستان کی طرح عدالتیں ہوں گے اور ہم کچھ بھی کہیں گے اور وہ مان لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا آپ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کی یہ چیزیں یہاں پہ نہیں چلے، وزیر اعظم اور عام شہری ایک برابر ہیں۔ تو جی یہ تو صاحب نظر آ گیا کہ عدالتیں انگلینڈ میں باہر کے ملکوں میں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی، ان کی جیسے نہیں ہوتی، یہاں کے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ تو اس وجہ سے برطانیہ کی عدالت نے جب یہ حاضر نہیں ہوا تو ان پہ ایک بھاری جرمانہ عائد کیا، اور وہ ہے تقریباً شہباز شریف اور اس کے داماد جو انہوں نے مل کے اس منی لانڈرنگ کی تھی، یہ پیسے باہر لے کے گئے تھے، ان پہ 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ لگا۔ اب بہت شرم کی بات ہے کہ 22 کروڑ کا وزیر اعظم ایک ملک میں جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ جرمانہ لگ جاتا ہے، اور کس چیز میں کہ سیلاب متاثرین کے پیسے انہوں نے چرائے تھے۔ تو اب لوگ تو پاکستانی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن امید ہے کہ اب تھوڑا سا ذہن کا کام کرتا ہوگا اور اس پہ کم از کم سمجھیں گے۔ تو یہ تھی پہلے چیز۔ اچھا یہ کیا کیوں تھا؟ یہ کیا تھا آرمی چیف کو سلیکشن کے لیے نواز شریف سے مشاورت کرنے گیا۔ اب یہ اس آدمی سے مشاورت کرنے گیا ہے جو کہ ایک مفرور ملزم ہے، ایک عدالت سے بھاگا ہوا ملزم ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جو شہباز شریف نے ذمہ داری لی تھی کہ یہ بندہ جب جائے گا علاج ہوگا واپس اس کو وہ لے کے آئے گا، ورنہ اس کی ذمہ دار شہباز شریف ہوگا۔ تو یہ وہی بندے سے جا کے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے مشورہ لینے کے گیا، لیکن وہاں پر ان کا مشورہ کامیاب نہیں ہوا، یہ واپس آنے والا تھا، اور واپس جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جنہوں نے جس بندے کو، جس آرمی چیف کو یہ لانا چاہتے وہ کچھ لوگوں کو منظور نہیں ہے، تو ایک دم ان کی جو گاڑی ہے وہ گم گئی اور واپس چلے گئے، اور انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ واپس۔ ایک تو ان کی علاج جو ہے وہ لندن کے علاوہ کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا، صرف وہاں پر ہوتا، لیکن وہاں پہ ان کو مسلسل شرمندگی، ویسے شرم تو ان کو ہے نہیں ہے، لیکن ان کو فون کال آیا کہ یہ جو آپ لوگوں نے آرمی چیف کو سلیکٹ ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے، تو یہ اس لیے واپس چلا گیا بیماری کا بہانہ بنا کے، اور یہ اب دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ اس پہ بات کریں گے، تو یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔
اور یہ جو 15 پارٹیاں مل کے اس ملک کو مسلسل لوٹ رہے اور پچھلے 30 سال سے لوٹ رہے، تو اب وقت آ گیا ہے انقلاب کا، اور ہمیں اپنے حق کو پوچھنا چاہیے. اور یہ تو ہر جگہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہی بیانات، اپنے ہی فیصلے ان کے گلے پڑ رہے ہیں. یہ اتنے نالائق، وہ جو شیخ رشید اکثر کہتے ہیں اتنے نالائق یہ اپوزیشن ہے. So this was all about for today.